إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی کا مالک اور سزاوار اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا تاکہ وہ ہمیں جانچے اور پرکھے، ہمارا امتحان لے کہ ہم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے
اللہ رب العالمین کا مقصد یہی ہے کہ یہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اسی کو اپنا خالق، مالک اور رازق تصور کریں، اور ہر قسم کی عبادات اسی کے لیے انجام دیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، اور کون سا عمل اچھا ہے، کون سا برا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں پر واضح کر دیا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان باتوں سے باز رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت دی ہے، توحید کی بیش بہا اور لازوال نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا، اس قدر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے آگے تمام کی تمام چیزیں پھیل ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کا یہ تھا کہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، یعنی توحید پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام تشریف لائے، سب نے اپنی قوم سے آ کر کے یہی کہا، اسی بات کی تلقین کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اسی بات کا حکم دے کر کے کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے اجتناب کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء بھیجے، جو آسمانی کتابیں بھیجیں، یہ سب اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں
اور اس کے سوا دوسرے کی عبادت سے گریز کریں۔ جب کوئی شخص آج بھی کوئی بھی غیر مسلم اگر وہ اسلام لاتا ہے تو اسے اسی بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے معبود پائے جاتے ہیں، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی دیوی دیوتاؤں کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں لا الہ کوئی معبود نہیں یعنی تمام معبودان کا انکار کرنا ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی برحق معبود نہیں ہے، کوئی حق معبود نہیں ہے۔ معبود بہت سارے ہیں، باطل معبود ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن جھوٹے معبود ہیں، جو معبود حق پر ہے، جو معبود سچا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین۔ اور جب ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اپنے دل کے اندر اس عقیدے کو بٹھا لیا، تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی ہے۔ اب اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، اللہ رب العالمین کو سچا اور حقیقی معبود مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور دوسرے معبودوں کی ہم نے نفی کر دی ہے، تو اب ایسی صورت میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ تو سب عظیم عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان کو ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اور لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن مدد طلب کرنا، مصیبت کے وقت کسی کو پکارنا، جس کو کہتے ہیں دعا کرنا، یہ چیزیں بھی عبادت ہیں۔ آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے، یا مزار پر جاتے ہیں بہت سارے، وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نعبدک کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا گیا ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ، تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں نہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کا مطلب ہو گیا کہ ہم تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسرے سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر سکھایا ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ تو آدمی آتا ہے،
نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گرنے لگتا ہے، تو مدد کے لیے کیا کہتا ہے؟ یا علی، یا غوث، یا اس طریقے سے کسی اور کو یا لگا کر کے بلاتا ہے، تو یہ اس سے فریاد کرنا ہوا۔ یا غوث، یا علی کہنا یہ ان سے مدد طلب کرنا ہے، اور مدد طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں نہ تو ارے ابا کہنا چاہیے، نہ ارے اماں کہنا چاہیے، نہ یا علی یا غوث کہنا چاہیے، بلکہ یا اللہ کہنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر ہم جب مدد طلب کرنا ہوتا ہے تو دوسرے کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے مدد طلب کرنا اسباب کے تحت، جیسے مثال کے طور پر ہمیں کوئی بوجھ اٹھانا ہے، تنہا نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کوئی صاحب آ رہے ہیں، بھائی تھوڑا ہاتھ لگا دیجئے، تو ایک تو یہ ہو گیا مدد طلب کرنا، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسباب کے اوپر ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا، جیسے کوئی پیر ہے، کوئی صاحب قبر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اگر انہیں کوئی اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد طلب کرنے کے لیے پکارتا ہے، یا کسی فرشتے کو مدد طلب کرنے کے لیے پکارتا ہے، یا کسی پیر ولی بزرگ کو جو انتقال کر چکا ہے یا وہاں پر موجود نہیں اس کو مدد طلب کرنے کے لیے پکارتا ہے، تو یہ ما فوق الاسباب طریقے سے ہے، یعنی وہ سبب نہیں بن رہے ہیں، اسباب سے اوپر اٹھ کر کے وہ مدد طلب کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ ایسی مدد صرف اللہ رب العالمین ہی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں دعا کرنا ہے، دعا میں ہمیں روزی طلب کرنا ہے، اولاد نہیں ہے اولاد مانگنا ہے، کوئی بیمار ہے بیماری سے شفا طلب کرنا ہے، شفا مانگنا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھی کام جو بگڑ گیا ہے اس کو بنوانا ہے، یا جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہے وہ ہمیں مانگنا ہے ما فوق الاسباب طریقے سے، تو یہ دعا کرنا، یہ مانگنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ کام بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا۔ روزی مانگنا ہے، آدمی اللہ سے مانگے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری سے شفا طلب کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے طلب کر دے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے طلب نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص جو قبر میں موجود ہے، جس کی قبر ہے، فلاں ولی ہیں، بزرگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے چہیتے تھے، ہم ان کے پاس ان سے نہیں مانگتے، ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں۔ تو آپ کو پہلی بات کیسے معلوم کہ یقیناً وہ بزرگ ہیں اور وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کا خود حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اور اگر ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، اللہ کا سفارشی ان کو سمجھتے ہیں، تو یہی چیز تو شرک ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو مالک مانتے تھے۔ بارش کون برسا رہا ہے، کس نے برسایا، مانتے تھے اللہ رب العالمین برسایا۔ روزی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کو معبود نہیں مانتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ما نعبدہم، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں،
مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم انہیں اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا ان سے دعا کرتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مشرک قرار دیا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے کسی قسم کا چڑھاوا ہو، نظر و نیاز ہو، جانور ذبح کرنا ہو، یا اسی طریقے سے دعا کرنا ہو، یا کوئی چیز مانگنا ہو، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں، اور عبادت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ آدمی دعا کرتا ہے تو دعا میں یا تو اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، مثلا روپیہ پیسہ مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، کام مانگتا ہے، یا پھر اپنے سے کوئی چیز دور کرنا چاہتا ہے، کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، بیماری ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین ہی سے کرنا ہے، کیونکہ یہ دعا کرنا معمولی بات نہیں، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے دعا کر رہے ہیں، کسی پیر سے، کسی ولی سے مانگ رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایسا کرنا شرک ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تمام بگڑی اگر بنوانی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے بنوانی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو نہیں دے سکتا تو وہ پیر ولی بزرگ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود محتاج ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر رات جب ایک تہائی رات بچتی ہے، یعنی رات کے 3 حصوں میں سے جب 2 حصے گزر جاتے ہیں، آخری تہائی رات جب بچتی ہے تو اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے کسی نبی ولی پیر مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے، کیونکہ وہ ابھی زندہ ہیں، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں جیسے آپ کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی وہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جائز ہے۔ پھر دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں کبھی کوئی کام خالص دل کی نیت کے ساتھ آپ اللہ کے لیے کر لیا کیجیے۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، ذرہ برابر نیکی ہو، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا، نیکی کرے گا، تو اس کو بھی کل قیامت کے دن پا لے گا، اور ذرہ برابر جو شخص برائی کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، یا کیل پڑی ہوئی ہے، یا بڑا سا روڑا پڑا ہوا ہے جس سے لوگ گر سکتے ہیں، یا ان کے پیر میں چبھ سکتا ہے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں کہ جہاں پر کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ کتنا معمولی کام ہے، بہت معمولی کام ہے، لیکن اس معمولی کام کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اسی پر آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کے اسی عمل کو قبول کر لے اور صرف اسی بنا پر آپ کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور اگر یہ کام آپ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ پریشان ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اپنے کسی ایسے نیک عمل کو یاد کریں جو آپ نے یقیناً
پوری سوچ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر کے وسیلہ جو مانگنے جاتے ہیں، وسیلہ طلب کرتے ہیں بزرگوں کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، صاحب قبر کے وسیلے سے، وہ وسیلہ ناجائز ہے، اس وسیلے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے خود کوئی اچھا عمل کیا ہے، نیک کام کیا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو اب آپ اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں وقت فلاں نیک کام کیا تھا، اور اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ یہ وسیلہ جائز ہے، آپ اپنے نیک عمل کا، نیک کام کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کئی بار وہ واقعہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، وسیلے سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے غار کا منہ کھول دیا اور وہ تینوں کی تینوں باہر آ گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین کو پکار سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی ہیں، اور جتنی بھی ناجائز وسیلے ہیں یا لوگ جن کی عبادتیں کرتے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تبھی ہم توحید پر باقی رہیں گے، تبھی ہم حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے اور موحد بن کر کے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان ہی پر ہمیں موت دے، آمین۔